امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جنگی جنون طاری ہے۔ ان کو عالمی میڈیا نے پہلے دن سے ہی جنونی شخصیت قرار دیا ہے، یہاں تک کہ خود امریکی شہری بھی اپنے صدر کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ان کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے بعد ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف امریکہ کے 70 شہروں میں ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ حالات بہتری سے جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران پر حملے کے لیے نئے ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری جانب ایران نے بھی وائٹ ہاؤس پر بم برسانے کا اعلان کر دیا ہے اور عالمی ایٹمی معاہدے کے خاتمے کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر کے امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کی شروعات بھی کر دی ہے۔ ایران نے متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم امریکہ کے محکمہ دفاع کے مطابق ایران سے 12 بیلسٹک میزائل داغے گئے جن میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، تاہم نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عراقی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی آپریشن میں 22 میزائل داغے گئے، تاہم عراق کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پھر کوئی حملہ کیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ امریکہ نے ایران کے 52 مقامات کو حملے کا ہدف بنانے کا اعلان کیا، تو ایران نے بھی امریکہ میں 35 اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی جنرل کی بغداد میں ہلاکت پر عراق بھی ایک بار پھر جنگ کا مرکز بنتا نظر آ رہا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے امریکی فوج کو عراق سے نکل جانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے ثقافتی مقامات کو تباہ کرنے کا اعلان پاگل پن کی انتہا ہوگی۔ ثقافتی مقامات پر امریکی ممکنہ حملے سے پورے عالم اسلام میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایران کے ثقافتی مراکز میں ایسے برگزیدہ ہستیوں کے مزار شامل ہیں جن میں صرف اہل تشیع ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کے مسلمان بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ امریکہ نے مقدس مقامات کو نشانہ بنایا تو تیسری عالمی جنگ کے خدشات یقین میں بدل جائیں گے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے انہی خطرات کے پیش نظر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی امریکی وزیر خارجہ کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ایرانی جنرل کے واقعے کے بعد امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے اور ہم ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی امن کو تہوبالا کر دیا ہے، اس طرح بھارت کے نریندر مودی سے بھی عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی طرح مودی نے بھی اپنے آپ کو جنونی ثابت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آئینی ترمیم کے ذریعے کشمیر پر قبضے اور مسلسل کرفیو نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب مودی نے شہریت بل منظور کروا کر خود ہی ٹرمپ کی طرح اپنے ملک میں نفرت کی آگ لگا دی ہے۔ امریکہ میں جس طرح شہری ٹرمپ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اسی طرح پورے بھارت میں بلا امتیاز رنگ و نسل مودی کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ ان حالات میں پاکستان میں امن برقرار رکھنا اور ملک کو کسی بھی جارحیت سے بچانے کے لیے جس اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اس کا تقدم تحریر فقدان نظر آ رہا ہے۔ ملکی دفاع کی ذمہ داری یقیناً پاک افواج پر ہے، لیکن جب تک قوم اپنی فوج کے پشت پر کھڑی نہ ہو، ملکی دفاع ممکن نہیں ہوتا۔ پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام اور پاکستان دشمنوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ واحد مسلمان ملک ہے جو ایٹمی قوت بھی ہے اور قوت ایمانی سے بھی سرشار ہے، اور یہ دونوں خوبیاں ٹرمپ اور مودی کو کھٹک رہی ہیں۔ سعدیہ شعیب، DNN نیوز، کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔